نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235۔ لفظی ترجمہ، ولا جناح، اور کچھ گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، عرضتم، اشارہ کنایہ میں کہو تم، عرضتم تعریض، بغیر کھولے بات کرنا، اشاروں میں، بھی وہ بات، من خطبۃ النساء، خطبہ پیغام کو کہتے ہیں، عورتوں کو پیغام دینا، خطبہ، اور خطبہ جو نکاح کے وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ النساء، عورتوں کے، من خطبۃ النساء، پیغام سے عورتوں کے، او اکننتم، اکنان جو ہے چھپانا، یا چھپائی تم نے، اکنان دل میں رکھنا یا چھپانا، فی انفسکم، تمہارے دلوں میں، علم اللہ، اللہ تعالی نے جانا، انکم، کہ تم، ستذکرونہن، اب ذکر کرو گے ان کا، یقیناً ذکر کرو گے ان کا، ستذکرون، یہ ذال کافرہ، ذکر، یاد کرنا، دہرانا، اور تذکرون، اور پھر ہن جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور سین تاکید کا اول میں لگا ہے، ستذکرونہن، ضرور بالضرور ذکر کرو گے ان کا، ہن مؤنث کی ضمیر ہے تو ان عورتوں کا، ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، تواعدو یہ بھی وعدہ سے، واو عین دال، تواعدوہن، ان سے وعدہ مت ٹھہراؤ، یہ مواعدہ، وعد یواعد مواعدتاً، اور یواعد تواعد، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، سرًا، پوشیدگی میں، الا ان، مگر یہ کہ، تقولوا، کہو تم، قولاً، بات، معروفہ، بھلی، جائز، ولا تعزموا، عزم سے لفظ نکلا ہے، عزم یعزم عزماً، باب ضربہ سے، محکم کرنا، پختہ کرنا، پکا کرنا، تعزیمو، اور نہ پکی کر لو، عقدتا، عقدہ، گرہ، النکاح، نکاح کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ، پہنچے، الکتاب، نوشتہ، اجلہ، اس کی مقررہ مدت کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، ما، جو، فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس ڈرو ان سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، غفور، بڑے بخشنے والے ہیں، حلیم، بڑے بردبار ہیں۔ اب گزشتہ آیت میں ان کی جو مناسبت ہے، وہاں پر خاوند جو ہے وفات پا گیا، اور اس کے بعد عدت میں بیٹھنا عورت پر لازم ہے، اور عدت میں عورت کیا نہ کرے، یعنی بناؤ سنگار، میک اپ، دکھاوا، یعنی یہ سب کچھ کر کے باہر نکلے اور اپنے آپ کو
دکھائے لوگوں کو یا دوسروں کے ساتھ اس طرح بات کرے نکاح کے حوالے سے یا منگنی کے حوالے سے یا دور دور کسی رشتہ دار کے گھر میں جا کر وقت گزارے، رات گزارے، یا شہر میں گاؤں میں بلا ضرورت باہر نکل کر چکر مارے، گشت کرے، ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس حوالے سے حکم ہے کہ ایک عورت عدت میں بیٹھی ہے طلاق بائنہ کے بعد یا خاوند کی وفات کے بعد، تو عدت میں نہ نکاح جائز ہے نہ نکاح کا پیغام دینا جائز۔ ہاں دل میں رکھنا جائز ہے، دل میں رکھنا جائز ہے، اور زبان سے اگر اشاروں سے کچھ بات، کنایوں سے کچھ کہا تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جب تک عدت میں ہے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں ہے، اور صاف وعدہ اس کے ساتھ کرنا بھی جائز نہیں۔ کسی کے ذریعے کہہ دے کہ تمہارے عدت جو ہے وہ جب ختم ہو جائے فلان تیرے ساتھ نکاح کرنے کی آرزو رکھتا ہے، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ آج کل کے آلات کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور میسج کے ذریعے اس قسم کی بات عدت کے اندر کسی عورت سے کرنا جائز نہیں ہے، اس عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور باہر کے مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں دل میں، اب دل میں ایک بات آ جائے وہ تو غیر اختیاری ہے، ایک فطری بات ہے۔ ایک آدمی کو بیوی کی ضرورت ہے اور اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ فلان جو ہے مقام پر ایک عورت جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، وہ جوان ہے، لہٰذا اگر ہو سکے، ممکن ہو تو اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس بات کا آنا چونکہ ایک فطری عمل ہے تو اللہ نے اس پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی کے دل میں یہ بات آ جائے تو جائز ہے، اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اشاروں کنایوں میں اس قسم کی بات کہنا کہ بات اس تک پہنچ جائے تو اشارہ تعریض کی مثال، مثلاً ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار نکلے تو راستے میں ان کو ایک بندہ ملا جو انہی کی تلاش میں تھا۔ انہوں نے ان سے کہا یہ بندہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق سے پوچھا یہ بندہ کون ہے جو آپ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا رجل یہدینی السبیل، یہ بندہ میری رہنمائی کرتا ہے، راستہ مجھے دکھاتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کا مقصد تھا دین اور ہدایت کا راستہ، اور اس آدمی نے کہا کہ یہ تو سفر پہ جا رہے ہیں، صحراؤں میں بیابانوں میں راستہ بتانے کے لیے کسی رہنما کو ساتھ لینا پڑتا ہے، تو اس نے وہ زمینی راستہ مراد لیا۔ اب اس کو کہتے ہیں کنایا، اس کی مراد کچھ اور ہو، اس کی مراد کچھ اور ہو۔ اب وہ جو صفات اس مطلقہ عورت میں موجود ہیں یا متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند وفات پا چکا ہے، اس کے اندر جو صفات موجود ہے ان صفات کو وہ بندہ یاد کرے کہ ایسی صفات والی عورت جو ہے مجھے چاہیے، تو بات جب اس تک پہنچے گی وہ بھی سمجھ جائے گی کہ یہ صفات تو میرے اندر موجود ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں تعریض، اشاروں کنایوں میں۔ تو اشارے کنائے جو ہیں اب یہ عرف کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، قوم قبیلوں کے اشارے کنائے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً زندگی جو ہے عربی میں حیاتی، یعنی میری زندگی، کسی کے لیے جب محبت کا لفظ اشاروں میں استعمال کیا جاتا ہے تو حیاتی، یا انگلش میں ڈارلنگ کہتے ہیں، تو ڈارلنگ کے پیچھے جس کو کہا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں وہاں بات ہو رہی ہے اس میں یہ جملہ استعمال ہو جائے، ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ یا اردو میں کسی اور زبان میں
اور لوگوں کے محاورات میں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو اس علاقے کے لوگ، اس ملک کے لوگ ان محاورات کو، ان اشاروں اور کنایوں کو خود سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پر فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ اشارہ کنایہ میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپاؤ، یعنی نکاح کا ارادہ جو ہے دل میں چھپاؤ، اس میں کچھ گناہ نہیں۔ اور اجازت کی وجہ کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم، واللہ فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم یقیناً ذکر کرو گے ان کا۔ اب اللہ جانتے ہیں کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی عورت سے نکاح کا خواہشمند ہو تو بندہ اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کو تو معلوم ہے، لہٰذا اس بات کی اجازت دی کہ تم دل میں رکھ سکتے ہو، اشاروں کنایوں میں بات کر سکتے ہو۔ ولیکن لا تواعدوہن، اب ممانعت کس بات کی ہے؟ لا تواعدوہن سرًا، اور چپکے سے ان سے وعدہ مت ٹھہراؤ، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں بھلی بات کہہ سکتے، بھلی بات جائز بات، وہی اشارہ کنایہ میں بات کہنا مراد ہے، بھلی بات سے مراد یہ ہے۔ اور اب اس کی جو حکمتیں ہیں، اب کوئی عورت جو ہے اس قسم کی حرکت کرے تو معاشرہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا، اور اس کے رشتہ دار اس کے بارے میں کیا کہیں گے، خاوند کے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یہ عورت جو ہے ابھی سے پار تولنے لگی ہے، یہ تو بڑی تنگ تھی اس خاوند کے بارے میں، خاوند کے ساتھ، اور یہ تو اس کے انتظار میں تھی، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے کریکٹر کو وہ لوگ، معاشرے کے لوگ پھر مجروح کریں گے۔ تو یہ عورت کی عزت نفس کو بچانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اور پھر معاشرے کے اندر اقدار ہوتے ہیں، معاشرے کو آلودہ نہیں کرنا ہے، پاک دامنی کے ساتھ رہنا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، تو پاک دامنی کے اصولوں کو جب اپنائیں گے تو پاک دامنی کی زندگی حاصل ہوگی، لہٰذا وہ اصول بتا دیے۔ اور پھر خاوند کا بچہ جو ہے اس عورت کے پیٹ میں ہے یا نہیں، یہ اس کا حق ہے، اگر پیٹ میں ہے تو پیچھے گزر چکا ہے، عورت اس کو نہ چھپائے کہ یہ عدت جو ہے لمبی نہ ہو جائے، بلکہ اس میں صبر کرے عورت، اور بچہ جب پیدا ہو جائے تو بچہ اس عورت کا بھی ہے، اس مرد کا بھی ہے، وہ دونوں کی اولاد ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس میں ملحوظ خاطر ہوتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے آج کل جو حقوق نسوان یا آزادی نسوان کے نام سے جو گندگی، اس کو ہم گندگی ہی کہہ سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے اخلاق کو گندہ کرنے کے لیے مغرب جو ہے ان کو فنڈ دیتا ہے، اور وہ نکل کر جی اپنی مرضی، اپنا جسم، خاوند کی خدمت کیوں کرے، گھر کیوں بسائے، نکاح کیوں کرے، اس کا سارا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بس یہ آ جائے خاندانی نظام میں، یہ نکاح ہے، یہ طلاق ہے، یہ خاوند ہے، یہ بیوی ہے، یہ خاوند کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں، خاوند بیوی آ گئی تو ماں باپ آ گئے، ماں باپ سے لگ کر ان کے رشتے آ گئے، تو ایک پورا خاندانی نظام وجود میں آتا ہے۔ اس نظام کی جو اکائی ہے، جو جڑ ہے میاں بیوی، اور وہ بنتا ہے نکاح سے۔ اس نکاح کے کنسپٹ کو، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ حقوق کوئی نہیں، اسلام نے جو حق عورت کو دیا ہے، ماں ہونے کا حق ہے، بیٹی ہونے کا حق ہے، بیوی ہونے کا حق ہے، اتنا حق نہ کسی نے دیا ہے اور نہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق کے دیے ہوئے حقوق ہیں۔ انسانوں کا فریم کیا ہوا حق جو ہے وہ یا تو ماضی کے آئینے میں ہوگا یا پریزنٹ کے کچھ دماغوں کی پیداوار ہوگی، اس لیے کہ ماضی کا احاطہ بھی وہ نہیں کر سکتے اور فیوچر کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا حالات آ سکتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس کے سامنے ماضی حال مستقبل سب یکساں ہیں،
ان کا دیا ہوا حق جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے برتر ہے اور سب سے بڑھ کر بھی ہے۔ لہٰذا جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھے اور قرآن کے مطابق اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، تو وہ حقوق ان کو مل بھی سکتے ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے میں وہ بدنام بھی ہونے سے بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گی۔ یہ ایک محفوظ راستہ ہے حقوق کے حصول کا، اور ملک کا آئین جو ہے وہ آئین بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، آئین بھی ان کے ساتھ ہے، اور فریمڈ رولز جو ہیں، کرنٹ رولز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو خواہ اپنے کو مسلمان کہلا کر اور غیر مسلموں کے ہاتھ میں کھلونا بننا اور اپنے دین کو بدنام کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ نوشتہ جو ہے اس کی مدت کو پہنچ جائے، یعنی عدت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ عدت کے اندر جو نکاح پڑھواتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ عورت عدت میں ہے، چاہے مولانا صاحب ہے یا کوئی اور صاحب ہیں، اور گواہ جو ہیں وہاں گواہ بنتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے یہ عورت عدت میں ہے اور عدت میں نکاح حرام ہے، اور جو اس مجلس میں ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس عورت کا نکاح پڑھوایا جا رہا ہے یہ عورت عدت میں ہے اور عدت میں نکاح حرام ہے۔ اس کے باوجود کوئی مولانا صاحب نکاح پڑھواتا ہے تو علماء محققین نے لکھا ہے کہ اس مجلس میں موجود لوگ، اس میں گواہ بننے والے مولانا صاحب سب دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ، اور جب اسلام سے خارج ہو گئے تو اعمال برباد ہو گئے، دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اتنے زبردست مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں جس میں ہماری عزت کا تحفظ ہے، جس میں ہمارے معاشرے کی عزت کا تحفظ ہے، ان کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سکھاتا ہے قرآن، قرآن کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اور جان لو کہ اللہ تعالی جانتا ہے ان باتوں کو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، تو تم اللہ ہی سے ڈرو۔ فاحذروہ، اللہ سے ڈرو، مطلب ناجائز بات کا دل میں ارادہ مت کرو۔ واللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے بردبار ہیں۔ یعنی کسی ناجائز بات کا ارادہ کیا پھر توبہ کر لی تو غفور، اللہ بخشنے والے ہیں، اور توبہ نہیں کی تو فی الفور آپ کو گریبان سے پکڑتا نہیں ہے، گلا گھونٹتا نہیں ہے، بلکہ مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ بردبار ہے، حلیم اللہ کی صفت ہے، فی الفور نہیں پکڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی صفت حلم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر توبہ بھی نہ کرو اور ڈٹائی کی زندگی بسر کرو تو پھر یاد رکھو کہ قیامت آنی ہے، وہاں ضرور پکڑ ہوگی، اور وہاں کا پکڑ جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔